بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے، پھر سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طور پر جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ تیسری روایت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کو رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے۔ اگرچہ باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ضرور ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال تک سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک، یہ دونوں صفتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ للہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کا وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کس کو خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے،
وہ لوگ اسے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے، انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارکہ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خیر خبر لوگوں کا تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہو گئی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی ایک جماعت آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث بدبخت انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر تیار کرے گا۔ امام مہدی کا لشکر بھی ان پر غالب آ جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ حضرت مہدی کی حکومت کتنے سال تک رہے گی؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث میں ہے کہ یملکو 7 او 9، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ اللہ حافظ۔